نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں شاہ فتح کی عزت پر، خدا شاہد ہے قابل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس عظیم الشان قابل احترام دن میں جو تمام دنوں کا سردار ہے اور ہفتے کی عید ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی بہت ساری جمعہ کے دن سردار ہونے کی وجہیں بیان کرتے تھے، لیکن ان تمام میں جو ترجیح کی، جس کو فوقیت تھی، وہ یہ تھا یوم ولد آدم، اس دن اللہ کے پیارے نبی آدم پیدا ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید، ہفتے کی عید قرار دیا، دنوں کا سردار قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ اس دن سے زیادہ وہ کوئی بھی بہتر نہیں ہے جس برکت والے دن پر سورج طلوع کرتا ہے۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، سورج تو ہر دن نکلتا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں برکت والا دن ہے وہ ہے جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کے دن میں ہم اور آپ کھیل تماشے، گپ، چغلی، شکایت اور حالات کا رونا نہ رو کر، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے بزرگوں کی باتیں رکھی تھی اور درخواست کیا تھا کہ جب جمعہ پڑھنے سے وہ معذور ہو گئے تو غسل کرتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، اور جتنا ہو سکتا تھا اتنے قدم چل کر مسجد کی طرف جاتے اور پھر واپس پلٹ آتے اور آ کر روتے جمعہ کی محبت میں۔ وہ کہتے مولا، جتنی تیاریاں ہو سکتی تھیں وہ میں نے کی، اور جتنی دور چل کر جانے کی قدرت تھی میں گیا، اب اس سے زیادہ دور جانے کی قدرت نہیں ہے۔ مولا، جو آدمی جمعہ سے معذور ہو جائے اس کے اوپر اس دن ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے، وہ بھی تنہا تنہا، پھر آ کر تنہا ظہر کی نماز ادا کرتے۔ اس طرح وہ جمعہ کے دن کی اہمیت بھی اپنے دل میں بھی رکھتے اور ظاہر بھی فرماتے، اور نماز سے بھی اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے۔ فرما دیا جس طرح جب تک قدرت ہو تو وضو فرض ہے، اور جب قدرت نہ ہو تو وضو کا بدل تیمم فرض ہے۔ پانی پر قدرت ہے تو وضو کر دیں گے، اب پانی پر قدرت نہیں ہے تو تیمم اس کا نعمت بدل ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستوں، جب وضو کرنے پر آدمی کو قدرت نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم ہے،
طرح جس شخص پر جمعہ پڑھنے سے جو معذور ہو گیا اس کے اوپر جمعہ کے دن تنہا ظہر کی نماز فرض ہے، اگر وہ پڑھتا ہے اور دل میں جمعہ کی اہمیت کو لیے ہوا ہے تو بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے تبھی امید ہے کہ جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہ ہوگا، بلکہ دل میں جمعہ کی محبت کی تڑپ ہوگی تو جمعہ کی فضیلت اس کو مل جائے گی، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ بہت مسائب والے دن سے گزر رہے ہیں۔ یہ ابتلاء ہے، آزمائش ہے، اور ابتلاء اور آزمائش غداروں اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، اور ابتلاء اور آزمائش فرما برداروں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مثلا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اس اہم بات کرنے سے پہلے ہم مائک کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہم ان احباب و مخلصین سے عرض کرتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے سے معذور ہیں وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کریں۔ ہمارے نہ پرشاسن کو الجھنے کا موقع دیں، نہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار سے آپ بحث و تنقید کا ماحول گرم کریں، بلکہ جب آپ معذور ہیں تو آپ اپنے گھر میں ظہر کی نماز فرض ادا کر کے اللہ کے بندے ہونے کا آپ ثبوت دیجیے اور کسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جمعہ کی نماز کی محبت دل میں لیے ہوئے جب وہ معذور ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھی، اور یہ ابتلا ہے تو ابتلا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ ابتلا غیروں کے لیے، غداروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوتا ہے وہ 70 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اب بعض اہل نظر اس بات پر توجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے وطنی عزیز، ہمارے ملک ہندوستان میں، ملک ہند میں اس وبا کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اللہ کا عذاب جو ہوگا وہ 70 دن سے زائد نہیں ہوتا، پھر اللہ اپنے بندوں پر کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قریب ہے کہ وہ 70 دن گزرنے والے ہوں، اور ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ ہم اس آزمائش والے دن کو مصیبت والا دن نہ بنائیں۔ آزمائش والا دن کو توبہ کریں، استغفار پڑھیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اور ایک روایت میں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، وبا آئے، تو تم کثرت سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب کوئی وبا کو دیکھو تو کثرت سے تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہمارے یہاں
اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان عالیشان ہے تو ہم اپنا وقت برباد نہ کریں، کثرت سے ہم تسبیح پڑھیں اور استغفار پڑھیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بعض لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اب گویا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں، حدیث پاک صاف صاف یہ ہے کہ من ترک صلاۃ الجمعۃ متعمدا بلا عذر، جس نے جان بوجھ کر کے بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ چھوڑ دیے تو یہ حکم اس کے لیے ہے، گویا اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اب آپ جیسے مخلص مسلمان جان بوجھ کر کے تو چھوڑے نہیں، تو جب جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑے تو اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا حکم آپ پر کیسے لگے گا؟ وہ شخص جو جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے اس کے لیے، اور 3 تو چھوڑیے، بزرگوں نے فرمایا جمعہ کی اہمیت جو ہے اس کو بھی ایک جگہ رکھیے۔ نماز کو دیکھیے، امام شافعی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کے کوئی 5 وقتہ نماز میں سے کسی نماز کو چھوڑ دیا، فقط کفر، تو اس نے کفر کیا۔ 5 وقتوں کی نماز میں سے جان بوجھ کر کے کسی نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا۔ جب عام 5 وقتوں کی نماز کو چھوڑ دے تو امام شافعی کے نزدیک وہ کفر ہو۔ تو اب اندازہ کریں جو جان بوجھ کر کے 3 جمعہ نہیں، جان بوجھ کر کے 1 جمعہ کو بھی چھوڑ دے اس کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا۔ تو میرے محترم، نماز سے سچی محبت کیجیے، اپنی طبیعت کے مطابق بھیڑ مت لگا کے۔ سچی محبت یہ ہے جنگل ہو، بیابان ہو، گھر ہو، مکان ہو، نماز پڑھیں گے۔ دوسری اہم بات، پہلی اہم بات تو یہ تھی کہ اللہ کا عذاب اگر دن ہے تو 70 دن سے زیادہ نہیں رہے گا۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے جو کتابوں سے ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے سے معذور ہو گئے ان کو ہم نے روکا نہیں، ہماری مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوا، مگر اس بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے خود انسانوں ہی کی بھلائی کے لیے، ان کی صحت کو صحیح رکھنے کے لیے قانون لگائے۔ حکومت کا یہ قانون ظلم نہیں ہے، خود انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ قانون لگایا گیا۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ جماعت چھوڑنے کے آزاد۔ اگر سخت کیچڑ ہو، جماعت میں آئے گا تو پھسل کر گر پڑے گا تو وہ جماعت چھوڑے گا، اس کو گنہگار نہیں ہے۔ سخت بارش ہو تو اس کو جماعت چھوڑنے سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ شیر کا خطرہ ہے، جماعت چھوڑے گا، مسجد کے راستے پر دروازے پر شیر بیٹھا ہے، جنگل کا ایریا ہے، ایسا ہو سکتا تھا پہلے، جماعت چھوڑ دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کیا کرے گا؟ مسجد آیا، دیکھا کہ شیر بیٹھا ہے، مسجد آیا، دیکھا حکومت نے ہماری ہی صحت کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، باہر نکلنے سے منع کیا۔ اچھے یہ باہر نکلنے سے منع کیا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب وبا کا دور ہو، کوئی ابتلا آئے، کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے، تو اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب حضور کی خود حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے بیٹھنے والے کو سب سے بہتر فرمایا، جو گھر میں بیٹھا وہ سب سے بہتر۔ دیکھیے گفتگو کرنے سے کتنا بھلا ہے کہ جب تک آپ چپ رہیں گے کوئی دوسرے کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، آپ کا بولنا لفظ لفظ موتی، آپ کا بولنا لفظ لفظ کسی کے لیے ہدایت کا درجہ۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دور ایسا آئے گا من سکتا سمتا، من سکتا سمتا، جو چپ رہا وہ سلامت رہا، جو چپ رہا وہ محفوظ ہو گیا، جو چپ رہا وہ حفاظت میں رہا۔ دیکھیے بولنا کتنا عمدہ ہے کہ جب تک بولیں گے نہیں ثواب کہاں سے ملے گا۔ لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ جو چپ رہا وہ محفوظ رہا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، شریعت کی روشنی میں سب پڑھیے، ہر دور کے لیے ہر چیز نہیں ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، روزہ کتنا شوق رہتا ہے کہ روزہ رکھیں گے، لیکن عورت ایام میں آ گئی تو اب روزہ رکھے گی تو گناہ گار ہو جائے، اب روزہ رکھے گی تو گناہ گار ہو جائے۔ نماز سے کتنی محبت ہے، ایام میں آ گئی اب نماز پڑھے گی تو گناہ گار ہو جائے گی، نماز تو ہوگی ہی نہیں اور پڑھے گی تو گناہ گار ہو جائے گی، اور اگر توحید کی نیت سے پڑھے گی تو کافر ہو جائے گی۔ اسلام کے شعار توحید کفر ہے۔ آپ اندازہ کریں، ان سے پتہ چلا کہ ایک دور میں نماز عبادت اور ایک دور میں نماز ایمان کی توحید۔ تو ان تمام تینوں مثال کو سامنے رکھیں اور رکھ کر کے اب آپ کو کرنا کیا ہے، گھر میں بیٹھ کر اس کو سماعت کیجیے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کڑی کی اہم بات یہ ہے، اپنے گھر میں آپ چلے گئے، معذور ہیں آپ، جمعہ کے لیے باہر نہیں آئے، جمعہ کی تیاری کیجیے، اپنے گھر کے دروازے تک آئیے، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے افسوس کیجیے اور توبہ اللہ کیجیے، استغفار کیجیے اور کہیے اے اللہ جتنا میں کر سکتا تھا اتنا کیا، مولا اب میری ظہر کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں گھر میں اس کو قبول فرما دیں۔ تو انشاءاللہ جمعہ چھوڑنے والوں میں آپ نہیں ہوں۔ میں نے اس کی تشریح کر دی کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز بھی چھوڑی تو امام شافعی کے نزدیک وہ کافی ہو گیا۔ تو ایک نماز کا یہ حال ہے، تو جمعہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جمعہ جامع الناس ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، الحاصل کہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھر میں جیسے جمعہ کی نماز مسجد میں ہو جائے تو نماز پڑھیں، الگ الگ تنہا کرنا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم گھر میں جماعت کرتے ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلی وجہ علت آپ سمجھیے، جمعہ کی نماز سے آپ رک کیوں گئے، کیوں رکے؟ شیر کا خطرہ تھا؟ نہیں۔ بارش کا خطرہ تھا؟ نہیں۔ وائرس کا خطرہ تھا؟ کس کا خطرہ؟ وائرس کا خطرہ۔ اور وائرس
شیر اور بارش کی طرح نظر نہیں آتا. تو سائنسدانوں نے، ماہرین علم طب نے، ڈاکٹریٹ سے جڑے ہوئے لوگوں نے اس سے محفوظ رہنے کا ایک ہی سچویشن تلاشا، ایک ہی حل نکالا، اور وہ کیا تھا؟ سوشل ڈسٹینسنگ. ایک ہیومن دوسرے ہیومن سے ایک حد تک فاصلہ برقرار رکھے، دوری بنائے رکھے. تو اب یہ دوری مسجد میں بناؤ تو مسجد میں محفوظ، یہ دوری گھر میں بناؤ تو گھر میں محفوظ. اب آپ مسجد میں دوری بنا رہے ہیں، اور گھر میں اگر دوری نہیں بنائیں گے، گھر میں بھیڑ جمع کریں گے، محلے میں بھیڑ جمع کریں گے، اپنے آنگن میں بھیڑ جمع کریں گے، نماز کے لیے بھیڑ جمع کریں، چاہے پارٹی کے لیے بھیڑ جمع کریں، دعوت کے لیے بھیڑ جمع کریں، چاہے کسی میٹنگ کے لیے بھیڑ جمع کریں، اور جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کے رابطے میں آ گیا، نہیں معلوم کہ اس کے اندر مرض ہے، اور وہ رابطے میں آ کر اگر مریض ہو گیا تو اپنے کو اپوسے، اپنے کو ملامت کرے کہ اس نے اس الگ الگ رہنے کے عقل مندوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلا تو آج بیمار ہو گیا. اچھا، بیمار ہو گیا تو یہیں تک حد نہیں ہے. جو بیمار ہوا اس کے رابطے میں رہنے والے ہر آدمی کو اب جو ہے 14 دن کے لیے کوارنٹائن کیا جائے گا، 14 دن کے لیے قرنطینہ بھیجا جائے گا، یعنی الگ تھلگ مکان میں. وہاں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی پہلے دیکھیں. پھر اس کے بعد ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا، اگر اس میں بھی کوئی مثبت آ گیا، پازیٹو آ گیا، تو اس کے رابطے میں جتنے لوگ تھے پھر ان کو بھی کوارنٹائن میں بھیجا جائے گا. اب یہ مصیبت چینل در چینل چلی، چینل در چینل چل کر کے ایک آدمی، کوئی بیمار کو دیکھ ہی پڑا ہوگا نا، وہ بیمار علم طب کے مشورے پر عمل نہیں کیا تو آج دنیا میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کی موت کا سبب بنا. تقریباً شام تک دیکھیے رپورٹ آ جائے، 2.5 لاکھ لوگوں کی موت کا سبب بنا. یہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں، اور کوئی ایسے مر گیا ابھی ٹیسٹ عام نہیں ہوا ہے، بہت کم لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر اس بیماری سے روکنے کا ایک ذریعہ تھا کہ حکومت تعلیم نہ ٹھکواتی، طبلہ نہ بجواتی، لائٹ بند نہ کرواتی، بلکہ جہاں جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے مراکز کو اور زیادہ وسیع کر دیتی. اگر روز 1000 ٹیسٹ ہو رہا ہے تو 1 لاکھ کا آنکڑا لے لیں. اس کا حل یہی ہے کہ ٹیسٹ کرواؤ اور اس کو سماج سے الگ کرو. ٹیسٹ کرواؤ اور اس کو الگ تھلگ کرو، ٹیسٹ کرواؤ الگ تھلگ کرو، تاکہ بیماری کا زور کم ہو. رابطہ ہی نہیں ہوگا تو بیماری خود بخود دم توڑ دے گی. یہ تو علم طب تھا، میڈیکل سائنس آپ کی کہہ رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو دیکھیے، ایک دور ایسا آئے گا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. تو شریعت کی روشنی میں بھی ہم ایسے اختلاف کے دور میں سب سے الگ رہیں، اور یہ الگ رہنا ہمارے اور آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے. بڑی نعمت ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہم اس میں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے نماز کا طریقہ یاد کرتے ہیں، غسل کا قاعدہ معلوم کرتے ہیں، وضو کا قاعدہ معلوم کرنے، نماز کے فرائض یاد کرنے، نماز کے واجبات یاد کرنے، نماز کی سنتیں یاد کرنے، نماز کے مستحبات یاد کرنے. ہم اگلے جمعہ کو میں نے کہا تھا گزشتہ کہ پورا امپارہ یاد کر لیجیے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا، کوئی رپورٹ نہیں آئی. امپارہ یاد کرنے، امپارہ کی مخصوص صورتوں کو یاد کرنے، کم از کم امپارہ کی 40 صورتیں یاد کرنے. آپ خوش نصیب کہیں گے کہ کئی سال کے بعد، تقریباً لوگ بتا رہے ہیں 100 سال کے بعد ایسا دور آیا کہ ہم لوگوں نے پہلی بار دیکھا
تو ہم نے وقت کو برباد نہیں کیا، ہم پورے تیسرے پارے امپارا کے حافظ بن گئے۔ پوتا پوتی پوچھے گا ابا آپ کو امپارا پورا کیسے یاد ہے؟ کہا بیٹا وہ دور آیا تھا جب سب کو گھر میں رہنا تھا تو ہم نے وقت بار برباد نہیں کیا، ہم نے پورا امپارا حفظ کر دیا۔ تو میرے محترم، اسکول کی تعلیم والا گھر میں بیٹھ کر اسکول کی تعلیم حاصل کرے، ہائے گرمی، ہائے موسم، ہائے بارش، ہائے پانی، یہ سب مت کیجیے۔ پولیس تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سبزی نہیں کھائیں گے، بازار نہیں کریں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ آپ کے گھر میں دال چاول ہے نا، آٹا ہے نا، آپ دال چاول آٹا اور آلو ایک ایسی سبزی ہے جو زیادہ دن تک رہ سکتی ہے۔ آلو ایسی سبزی ہے جو زیادہ دن تک رہ سکتی ہے، اسی کا استعمال کر لیں تو یہ فقیر کا اپنا بھی تجربہ ہے، اس میں جو مزہ ہے وہ گوشت میں مزہ نہیں، اور اس میں جو صحت برقرار رہتی ہے اس میں نہیں۔ ہاں گوشت میں پروٹین ہے، وٹامنس وغیرہ ہے، اس کے لیے ہفتہ میں ایک بار لے لیا ایک آدھ روٹی تو چلے گا، آپ کے جسم کو جو ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی۔ اللہ نے ہر چیز کو ہر مقصد کے لیے پیدا کیا، چلیے وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ تو ایسے ابتلا کے دور میں اگر ہم سبزی نہیں کریں گے، بازار نہیں جائیں گے، سبزی نہیں لائیں گے، تو یہ ہوگا کہ میرے من کو شانتی نہیں ملے گی، لیکن جان تو بچ جائے گی، اور جان رہے گی تو ہزاروں مرتبہ سبزی خرید کے کھا لیں گے، اور جان ہی چلی جائے گی تو سبزی کہاں سے لانے جائیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم، ایسے مصیبت کے دور میں اپنے گھروں میں رہ کر توبہ استغفار پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، امپارا کو یاد کر لیں، دعائے قنوت یاد کر لیں، انگلش والے انگلش مضبوط کریں، سائنس والے سائنس کو مضبوط کریں، میتھ والے میتھ کو مضبوط کریں۔ ہر آدمی اپنے اپنے من میں ڈوب کر کے اپنے اپنے مقصد کو پائے، یہی میرا فقیر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس اصول پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ اس مصیبت کو پوری دنیا سے دور فرما دے۔ مولا ہم حقیر فقیر تیرے نالائق بندے تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں، تو اپنے اچھوں کے صدقے میں اس امتحان کو ہم سب پر سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔